بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدنی علما۔ اب ہے آیت نمبر 43 افا معاف فرما دیا فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے آئین فا اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کا آپ کو ان حرف جر ہے اور کا ضمیر مخاطب ہے لما کیوں آزنتا اجازت دے دی آپ نے فعل ماضی واحد مذکر حاضر کے لیے اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ زال اور نون لہم ان کے لیے لا جو ہے حرف جر ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ صاف ظاہر ہو جائے فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے با یا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے واضح ہونا کھل کر سامنے آنا لکا آپ کے لیے لام حرف جر ہے اور کا ضمیر مخاطب ہے الذین وہ لوگ اسم موصول جمع مذکر غائب کے لیے صادقوا جنہوں نے سچ کہا فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے وَطَالَمَا اور آپ جان لیتے وا حرف عطف ہے اور طالما فعل مضارع ہے الکاذبین جھوٹوں کو اور اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی یہاں تک کہ آپ کے لیے وہ لوگ صاف ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے اف اللہ ان کا اللہ تعالیٰ نے عطاب یا سرزنش سے پہلے ہی معافی کا اعلان فرما کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم اور عزت افزائی فرمائی ہے اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اگرچہ آپ وسلم کا فیصلہ منافقین کو اجازت دینا اجتہادی طور پر مبنی بر مصلحت تھا لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہتر تھا کہ انہیں اجازت نہ دی جاتی لما اذنتا لہم حتی یتبینا یہاں پہ اجازت سے مراد وہ اجازت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
غज़वा तबूक के मौके पर पीछे रह जाने वाले मुनाफ़िकीन को इनके झूठे उज़र सुनने के बाद दी थी। अल्लाह ताला ने यहाँ प्यार भरे अंदाज़ में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़-पुरस की कि आपने उनके दिलों का हाल खुलने से पहले ही उन्हें पीछे रहने की इजाज़त क्यों दी? हत्ता यतबय्यना लकल लज़ीना सदक़ू। इसका मतलब ये है कि अगर आप उन्हें इजाज़त ना देते, तो जो लोग वाक़ई मजबूर यानी वो सच्चे थे, वो साबित हो जाते और जो मुनाफ़िक थे, वो बगैर इजाज़त के पीछे रहकर अपना निफ़ाक़ ज़ाहिर कर देते। वक़ालमल काज़िबीन, मुनाफ़िकीन हमेशा हीले-बहाने तलाश करते हैं। अगर आप सल्लम खामोश रहते और उन्हें इजाज़त ना देते तो बहरहाल पीछे ही रहते और इस तरह उनका झूठ कि वो जिहाद का इरादा रखते हैं मगर मजबूर हैं, सबके सामने खुलकर आ जाता। यूँ मुख़लिस मोमिन और मुनाफ़िक के दरमियान फ़र्क वाज़िया हो जाता। अब है आयत नंबर 44 ला नहीं यस्ताज़िनू और ये फ़ेल मदारे है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। हमज़ा, ज़ाल और नून इसका रूट वर्ड है और का जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है, नहीं इजाज़त माँगते आपसे। अल्लाज़ीना वो लोग जो इस्म मौसूल जमा मुज़क्कर गायब के लिए युमिनूना ईमान रखते हैं। हमज़ा, मीम और नून इसका रूट वर्ड है फ़ेल मदारे जमा मुज़क्कर गायब के लिए। बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, बी हरफ़े जार है अल्लाह ही अल्लाह ताला पर, वा और हरफ़े अतफ़ अल यौमी दिन अल आखिरी और आखिरत के दिन पर अन ये कि युजाहिदू वो जिहाद करें। फ़ेल मदारे जमा मुज़क्कर गायब के लिए बि अमवालिहिम साथ अपने मालों के, बी हरफ़े जार है और अमवाल माल की जमा है और हिम जो है ये ज़मीर है व अनफुसिहिम और अपनी जानों के। वल्लाहु और अल्लाह ताला हरफ़े अतफ़ है। वा अल्लाहु अल्लाह ताला अलीमुन खूब जानने वाला है और अलीम का जो रूट वर्ड है आइन, लाम और मीम है और ये खबर है फ़ईल के वज़न पर मुबालगे का सीगा है, बहुत जानने वाला। बिलमुत्तकीन मुत्तकियों को बी हरफ़े जार है और मुत्तकीन जो है ये इस्म फ़ाइल है जमा मुज़क्कर के लिए और इसका बामुहावरा तर्जुमा है जो लोग अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, वो आपसे इजाज़त नहीं माँगते इससे कि वो अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करें और अल्लाह ताला मुत्तकियों को खूब जानने वाला है। अब है आयत नंबर 44 ला यस्ताज़िनुकल्लज़ीना युमिनूना सच्चे मोमिन कभी भी जिहाद से पीछे रहने के लिए आप सल्लम से इजाज़त तलब नहीं करते। ईमान का तकाज़ा ये है कि जब अल्लाह की राह में निकलने का बुलावा आए, तो मोमिन हीले-बहाने तलाश करने की बजाय फ़ौरन लब्बैक कहे। जिहाद से रुख़सत माँगना दरअसल ईमान की कमज़ोरी या निफ़ाक़ की अलामत है। अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम सच्चा मोमिन अपने माल और अपनी जान को अल्लाह की अमानत समझता है और उसे अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कुर्बान करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। वल्लाहु अलीमुन बिलमुत्तकीन और अल्लाह ताला खूब जानता है कि कौन दिल से डरने वाला यानी तकवे वाला है और कौन ज़ुबान से दावे कर रहा है। अल्लाह के इल्म में है कि किसके दिल में जिहाद का सच्चा शौक है और कौन निफाक की वजह से पीछे रहने के बहाने ढूंढ रहा है। ये जुमला दरअसल मोमिनीन के लिए बशारत और मुनाफिकीन के लिए तंबीह है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो शख्स इस हाल में फौत हुआ कि इसने ना तो जिहाद किया और ना ही अपने दिल में कभी जिहाद का इरादा किया, वो निफाक के एक शोबे पर फौत हुआ। सही मुस्लिम की हदीस 1910 है। अब है आयत नंबर 45 इन्नमा यकीनन यस्ताज़ीनु का इजाज़त माँगते हैं आपसे। हमज़ा, ज़ाल और नून इसका रूट वर्ड है फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए है। का जो है ये ज़मीर है आपके लिए। अल्लाज़ीना वो लोग जो इस्म मौसूल जमा मुज़क्कर गायब के लिए ला नहीं युमिनूना ईमान रखते। हमज़ा, मीम और नून इसका रूट वर्ड है फ़ेल मुज़ारे है जमा मुज़क्कर गायब के लिए। बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, वा और हरफ़े अतफ़ अल यौमी दिन पर, अल आखिरी आखिरत के। वर्ताबत और शक में पड़े हुए हैं। रा या और बा इसका रूट वर्ड है रैब। इर्ताबत फ़ेले मादी है वाहिद मुअन्नस गायब के लिए। कुलूबुहुम दिल उनके, काफ लाम और बा इसका रूट वर्ड है। हुम जो है ये ज़मीर है जमा मुज़क्कर गायब के लिए। फ़हुम पस वो फ़ा हर्फ़ अतफ़ है, हुम ज़मीर मुनफ़सिल है जमा मुज़क्कर गायब के लिए। फ़ी रैबिहिम अपने शक में, यतरद्ददून तरद्दुद कर रहे हैं। रा दाल दाल इसका रूट वर्ड है फ़ेल मुदारे जमा मुज़क्कर गायब के लिए और इसका बामुहावरा तर्जुमा है आपसे इजाज़त वही माँगते हैं जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखते और उनके दिल
شک میں پڑے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ اپنے شک میں تردد کر رہے ہیں۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون، اس آیت میں منافقین کا ذکر ہے جو جہاد خصوصاً غزوہ تبوک سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے تراشتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے رہ جانے کی اجازت مانگتے تھے۔ سچا مومن کبھی جہاد سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگتا، بلکہ وہ تو جان و مال قربان کرنے کا موقع تلاش کرتا ہے۔ اجازت مانگنا بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں ایمان کی وہ تڑپ موجود نہیں جو ہونی چاہیے۔ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اللہ کے وعدوں، آخرت کے ثواب اور اسلام کی حقانیت کے بارے میں متذبذب تھے۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی کہ شاید مسلمان کامیاب نہ ہوں، یا شاید آخرت کا معاملہ ویسا نہ ہو جیسا بتایا جا رہا ہے۔ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ، یہ لوگ حیران اور پریشان ہیں، نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے۔ وہ اپنے شک کے اندھیروں میں اس طرح گرے ہوئے ہیں کہ انہیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ وہ کبھی ایمان کی طرف جھکتے ہیں تو کبھی کفر کی طرف، اور اسی بے یقینی کی حالت میں وہ حق سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان سانڈ کی تلاش میں حیران پھر رہی ہو، کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کی طرف۔ صحیح مسلم کی حدیث 2784 ہے۔ اب ہے آیت نمبر 46۔ وا اور حرف عطف، لو حرف شرط، ارادو وہ ارادہ کرتے، لا واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، الخروجا نکلنے کا، ہا را اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اسم مصدر ہے۔ لا اعدو ضرور تیار کرتے، لام جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اعدو فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، لاہو اس کے لیے، لام حرف جار ہے اور ہو جو ہے یہ ضمیر ہے۔ عدتن کچھ سامان، آئین دال دال اور یہ اسم نکرہ ہے، ولیکن اور لیکن، کاریہا ناپسند کیا، کاف را اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ نے، انبعاثہم اٹھنا ان کا، با عین اور سا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو انبعاثہ ہے یہ مصدر ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، فا پس ثبتہم اس نے روک دیا انہیں، سا با اور تو اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی اور واحد مذکر غائب کے لیے ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، وا اور قیلا کہا گیا، اقعدو تم بیٹھ رہو، اور یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، قاف عین اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ما ساتھ القاعدین بیٹھنے والوں کے، اور یہ اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ رکھتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا اٹھنا ہی ناپسند کیا، تو اس نے انہیں روک دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا، سفر یا جہاد پر جانے کا ارادہ کرنے والا اس کے لیے سواری، راشن اور اسلحے کا انتظام کرتا ہے، جبکہ ان لوگوں نے ذرہ برابر بھی تیاری نہیں کی تھی، جو ان کی بد نیتی کا کھلا ثبوت تھا۔ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیتوں کے فساد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو سکیں۔ ان کی سستی اور پیچھے رہ جانا دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بد نیتی کی سزا تھی۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اس حصے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر یہ فیصلہ مسلط کر دیا گیا کہ تم ان لوگوں، بچوں، عورتوں اور بیماروں کے ساتھ گھر میں پڑے رہو جو معذور ہیں۔ یہ حکم تکوینی ہے یا ان کی اپنی خواہش کے مطابق ہے؟ جب انہوں نے خود ہی ہمت نہ کی اور نیت خراب رکھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں ذلت کے ساتھ پیچھے رہنا لکھ دیا۔ صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جو لوگ سچی نیت کے باوجود کسی حقیقی مجبوری، بیماری یا غربت کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، انہیں جہاد کا اجر ملتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم جس گھاٹی یا راستے سے گزرے وہ تمہارے ساتھ تھے، انہیں حقیقی عذر نے روک رکھا تھا۔ اب ہے آیت نمبر 47۔ لو اگر حرف شرط، خارجو وہ نکلتے فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، ہا را اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، فی کم تم میں، اور فی جو ہے یہ حرف جر ہے اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے، ما نا، زادوکم وہ اضافہ کرتے تم میں، زادو پلس کم دو لفظ مل کر بنا ہے، یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اور پلس ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، الا سوائے، حرف استثناء ہے حبالن خرابی کا، یہ اسم ہے، ولا اودعوا اور ضرور دوڑاتے، وا حرف عطف ہے، لام تاکید کے لیے ہے،
आउदाउ फेल मादी जमा मुजक्कर गायब के लिए, हिलालकुम दरमियान तुम्हारे, हिलाल जो है ये ज़र्फ़े मकान है दरमियान के लिए, और कुम जो है ये ज़मीर है जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए। यबगूनकुम तलाश करते हुए तुम में, यबगूना फ़िल मदारी जमा मुज़क्कर गायब के लिए, और कुम जो है ये ज़मीर है जमा मुज़क्कर हाज़िर की, अल फ़ितनता फ़ितने को, व फ़ीकुम और तुम में, और जो फ़ी है ये हर्फ़े जर है, वा हर्फ़े अतफ़ है, फ़ी हर्फ़े जर है, और कुम जो है ये ज़मीर है जमा मुज़क्कर हाज़िर की, सम्माऊना कान लगाकर सुनने वाले हैं। ये इसम मुबालगा है, सीन, मीम और आइन इसका रूट वर्ड है, यानी बहुत ज़्यादा सुनने वाले हैं, और जमा मुज़क्कर सालम है। लहुम उनके लिए, ला हर्फ़े जर है और जो हुम है ये ज़मीर है। वल्लाहु और अल्लाह ताला, वा हर्फ़े अतफ़ है, अल्लाहु अल्लाह ताला, अलीमुन खूब जानने वाला है। खबर है, इसमें सिफ़्त है, फ़ईल के वज़न पर मुबालगे का सीगा है। बिज़्ज़ालिमीन ज़ुल्म करने वालों को, बी हर्फ़े जर है, और ज़ालिमीन जो है ये जमा मुज़क्कर सालम है। ज़ालिम की जमा है ज़ालिमीन, और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, अगर वो लोग तुम्हारे साथ निकलते तो भी तुम में खराबी के सिवा किसी शय का इज़ाफ़ा ना करते, और वो तुम्हारे दरमियान ज़रूर घोड़े दौड़ाते, तुम में फ़ितना तलाश करते हुए, और तुम में उनके लिए कान लगाकर सुनने वाले हैं, और अल्लाह ताला ज़ुल्म करने वालों को खूब जानने वाला है। लौ खरजू फ़ीकुम मा ज़ादूकुम, अगर ये मुनाफ़िकीन लश्कर इस्लाम के साथ ग़ज़वा तबूक में निकलते तो अपनी बुज़दिली, बदनीयती और गलत मशरों से मुसलमानों में बददिली और फ़साद ही पैदा करते, इनकी मौजूदगी मुसलमानों की कुव्वत बढ़ाने की बजाय इंतशार का सबब बनती। वला औदाउ हिलालकुम, वो मुसलमानों की सफ़ों के अंदर घोड़े दौड़ाते, यानी तेज़ी से अफ़वाहें फैलाते ताकि मुजाहिदीन के दरमियान तफ़रक़ा, इख्तिलाफ़ और फ़ितना पैदा किया जा सके। इनका मकसद लश्कर में फूट डालना था। वफ़ीकुम सम्माऊना लहुम, इसके 2 मायने बयान किए गए हैं। तुम में उनके ऐसे जासूस मौजूद हैं जो तुम्हारी बातें सुनकर इन्हें पहुँचाते हैं, और मुसलमानों में कुछ ऐसे कच्चे और सादा लोग भी थे जो उन मुनाफ़िकीन की चिकनी-चपड़ी बातों और अफ़वाहों से मुतासिर होकर उनकी बात मान लेते थे। वल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, आयत के आखिर में अल्लाह ताला ने खबरदार किया है कि वो इन ज़ालिमों यानी मुनाफ़िकीन के तमाम मुख़फ़ी इरादों, साज़िशों और उनके दिलों के भेदों से पूरी तरह वाकिफ़ है। इनकी कोई भी चाल अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं, वो उन्हें इनके करतूतों की सज़ा देगा। मुफ़स्सिरीन इन आयात की तफ़सीर में अक्सर इस बात का ज़िक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को इन मुनाफ़िकीन के शर से बचाने के लिए उन्हें पीछे ही रहने दिया। इस ज़मन में अमूमन ग़ज़वा तबूक के वाक़यात का हवाला दिया जाता है, जहाँ अब्दुल्ला बिन उबई अपने साथियों समेत वापस लौट गया था। अब है आयत नंबर 48। लक़द, बिलाशुबा यकीनन, ला लामे ताकीद है, कद हर्फ़े तहकीक है, इब्ताहू उन्होंने चाहा, बागा और या इसका रूट वर्ड है, फ़िर मादी है जमा मुज़क्कर गायब के लिए, अल फ़ितनता फ़ितने में डालना, फ़ाता और नून इसका रूट वर्ड है, मिन क़ब्लु इससे पहले, मिन हर्फ़े जर है और क़ब्ल जो है ये ज़र्फ़े ज़मान है, वक़ल्लबू और उलट-पलट किए, काफ़ लाम और बा इसका रूट वर्ड है फ़िल मादी जमा मुज़क्कर गायब के लिए, उन्होंने उलट-पलट कर दिया, तदबीरें की। लका तुम्हारे लिए, ला हर्फ़े जर है, का ज़मीर मुखातिब है, अल उमूरा कई मामलात, हमज़ा मीम और रा इसका रूट वर्ड है और अमर की जमा है, हत्ता यहाँ तक के, जा आ गया, जीम या और हमज़ा इसका रूट वर्ड है फ़िल मादी वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, अल हक़्क़ु हक़, वा और हर्फ़े अतफ़ है, ज़हरा गालिब हो गया, ज़ा हा और रा इसका रूट वर्ड है फ़िल मादी वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, अम्रुल्लाहि अम्रु हुक्म, अल्लाह ही अल्लाह ताला का, वा और हर्फ़े अतफ़, हुम हालाँकि वो, और ये जो वाव है ये हालिया है जो कि जुमले की हालत बयान कर रहा है। हुम वो ज़मीर मुनफ़सिल फ़ासले पर, कारिहून नापसंद करने वाले थे, काफ़, रा और हा इसका रूट वर्ड है, और ये इसमें फ़ाइल है जमा मुज़क्कर सालम के लिए, और हुम की खबर है, और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, बिलाशुबा यकीनन इससे पहले भी उन्होंने फ़ितने में डालना चाहा और आपके लिए कई मामलात को उलट-पुलट किया, यहाँ तक कि हक़ आ गया और अल्लाह ताला का हुक्म गालिब हो गया, हालाँकि वो नापसंद करने वाले थे। लक़द इब्तग़ौ, मुनाफ़िकीन की ये रवश नई नहीं थी। उन्होंने मदीना की आमद के वक़्त से ही फ़ितनागरी शुरू कर दी थी। इसका ख़ास इशारा ग़ज़वा उहद की तरफ है, जब अब्दुल्ला बिन उबई जो कि मुनाफ़िकों का सरदार था, ऐन मिजाने जंग के करीब अपने 300 साथियों को लेकर वापस लौट आया था, ताकि मुसलमानों में इंतशार और बददिली फैले। वक़ल्लबू लकल उमूरा,
اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف وہ سازشیں کرتے، جھوٹی خبریں پھیلاتے اور ایسی تدبیریں سوچتے تھے جس سے اسلام کا کام بگڑ جائے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ حتی جاء الحق، یعنی ان کی تمام سازشوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو فتح نصیب فرمائی اور اسلام کا غلبہ ہو کر رہا۔ وَهُمْ کارہون، اسلام کی یہ ترقی اور غلبہ منافقین کے سینوں پر مونگ ڈلنے کے برابر تھا۔ وہ دل سے چاہتے تھے کہ اسلام مٹ جائے، لیکن اللہ نے ان کی مرضی کے خلاف حق کو بلند کیا۔ وہ بظاہر مسلمان تھے، لیکن اسلام کے غلبے کو دیکھ کر اندر ہی اندر کڑتے اور اسے ناپسند کرتے تھے۔ اس آیت کے پس منظر میں منافقین کی شرارتوں کے حوالے سے احادیث اور سیرت کا ذکر مفسرین نے کیا ہے۔ خاص طور پر عبداللہ بن ابی کا تذکرہ ملتا ہے، جس نے نہ صرف احد میں غداری کی بلکہ بنو نذیر اور بنی قریظہ کے معاملے میں بھی ہمیشہ اسلام دشمنوں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی۔ اب ہے آیت نمبر 49۔ وا اور حرف عطف ہے، من ہم ان میں سے ہے، من حرف جار ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے۔ من جو اسم موصول یقولو کہتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اذن آپ اجازت دے دیں، فعل امر واحد مذکر حاضر کے لیے حمزہ زال اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، لی میرے لیے۔ لام حرف جار ہے اور یا جو ہے یہ یا چھوٹی یا جو ہے یہ ضمیر متکلم ہے۔ ولا اور نہ تفتنی آپ فتنے میں ڈالے مجھے، اور یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، اور جو چھوٹی یا ہے یہ ضمیر ہے میرے لیے۔ الا سن لو، اور الا حرف تنبیہ ہے، فی الفتنتی فتنے میں، اور جو فی ہے یہ حرف جار ہے، فاتا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ساکاتو وہ پڑے ہوئے ہیں، فعل ماضی ہے ساکاتو اور جمع مذکر غائب کے لیے ہے، سین قاف اور تو اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وا اور حرف عطف انا یقیناً، حرف تاکید جہنم جہنم، لامحیطاتن لامحیطاتن ضرور گھیرنے والی ہے، بالکافرین کافروں کو، اور بی حرف جار ہے اور کافرین اسم مجرور ہے اور یہ جمع مذکر سالم ہے۔ یہاں تک اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اور ان میں وہ بھی ہے جو کہتا ہے آپ مجھے اجازت دے دیں اور مجھے آپ فتنے میں نہ ڈالیں۔ سن لو، فتنے میں تو وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، یقیناً جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، یہ اشارہ منافقین کی طرف ہے جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ میں شامل نہ ہونے کی اجازت طلب کی تھی۔ وَلَا تَفْتِنِّی، یہاں پہ فتنے سے مراد گناہ میں مبتلا ہونا ہے۔ منافق نے یہ بہانہ بنایا کہ روم کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں، اگر میں جنگ پر گیا تو ان کے حسن کے فتنے میں مبتلا ہو کر گناہ گار ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے گھر میں رہنے کی اجازت دیں تاکہ میں اس فتنے سے بچ جاؤں۔ الا فی الفتنتی سقطوا، وہ جس خیالی فتنے یعنی عورتوں کے حسن سے بچنے کا بہانہ کر رہے تھے، اس سے کہیں بڑے فتنے میں وہ پہلے ہی گر چکے ہیں۔ وہ فتنہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت، نفاق اور جہاد سے جی چرانا ہے۔ اور آیت کا آخری حصہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یہاں منافقین کے اس رویے کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ جہنم انہیں ہر طرف سے گھیر لے گی، یعنی ان کے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں ہوگی۔ یہ اس بات کی بھی دلیل ہے جو شخص جان بوجھ کر نفاق کا راستہ اختیار کرتا ہے اس کا انجام کفار کے ساتھ جہنم ہوگا۔ اب ہے آیت نمبر 50۔ ان اگر حرف شرط ہے تو سب کا پہنچے تمہیں فعل مضارع واحد مؤنث غائب کے لیے، سواد وا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور کا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے۔ حسناتن کوئی بھلائی، اور یہ اسم نکرہ ہے اس لیے کوئی ہم نے ایڈ کیا ہے۔ تسؤہم بری لگتی ہے ان کو، اور یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، سین وا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے۔ وا اور حرف عطف ان اگر حرف شرط تو سب کا پہنچے آپ کو، اور یہ فعل مضارع ہے اور واحد مؤنث غائب کے لیے، کا ضمیر ہے آپ کے لیے۔ مصیبتن کوئی مصیبت اسم نکرہ، یقولو تو وہ کہتے ہیں، اور یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، قد تحقیق اخذنا اختیار کر لی تھی ہم نے، اور اخذنا جو ہے یہ فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، حمزہ ہا اور زاد اس کا روٹ ورڈ ہے۔ امرنا اپنے معاملے میں، امر جو ہے یہ مفعول ہے، حمزہ میم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے۔ من قبل، من سے حرف جار، قبل پہلے ہی، وا اور یتولوا وہ پلٹتے ہیں، وا حرف عطف ہے، یتولوا یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے واو لام اور یا، وہم
اس حال میں کہ وہ سب، وا جو ہے یہ واو خالیہ ہے حالت بیان کرنے کے لیے، ہم وہ سب اور ضمیر منفصل ہے، فارحون خوش ہوتے ہیں، فارا اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ خبر ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں بلا شبہ ہم نے اپنے معاملے میں پہلے ہی احتیاط اختیار کر لی تھی، اس حال میں پلٹتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ ان تصب کا حسنتن، اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو حاصل ہونے والی فتوحات، مال غنیمت اور سلامتی ہے۔ منافقین کی یہ صفت ہے کہ وہ مسلمانوں کی خوشی اور ترقی کو دیکھ کر کرتے اور حسد محسوس کرتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور یہاں مصیبت سے مراد میدان جنگ میں عارضی ناکامی، مسلمانوں کا زخمی ہونا یا شہید ہونا ہے۔ یقول قد اخذنا امرنا، جب مسلمانوں پر کوئی تنگی آتی ہے تو منافقین فخریہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی دور اندیشی سے کام لیا اور جنگ میں شریک نہ ہو کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ وہ اپنی اس بزدلی اور پیچھے رہ جانے کو ہوش مندی اور سیاست دانی قرار دیتے ہیں۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَارِحُونَ، اور آیت کے آخری حصے میں بتایا گیا ہے کہ منافقین نہ صرف مسلمانوں کوئی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں بلکہ اس بات پر اتراتے ہوئے پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اس مشکل میں شریک نہیں ہوئے۔ ان آیات کی تفسیر میں عموماً غزوہ تبوک کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے جہاں منافقین نے پیچھے رہ جانے کے لیے جھوٹے بہانے بنائے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے اور اس میں ان سچے مسلمانوں کا ذکر ہے جو کسی نفاق کی وجہ سے نہیں بلکہ محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی جبکہ منافقین کے جھوٹے عذروں کو بے نقاب کیا گیا۔ اب ہے آیت نمبر 51، قل آپ کہہ دیں فعل امر واحد مذکر حاضر کے لیے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ حکم الہی ہے کہ آپ سلم کفار اور منافقین کو جواب دیں۔ لن ہرگز نہیں، یوسیبا نقصان پہنچے گا، نہ ہمیں، اور یوسیبا جو ہے یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے اور جو نہ ہے یہ ضمیر متصل ہے ہمارے لیے، الا مگر، اور یہ حرف استثناء ہے، ماں جو اسم موصول ہے، کاتبا لکھ دیا ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، اللہ اللہ تعالیٰ نے، لنا ہمارے لیے، لا حرف جار ہے اور نہ ضمیر متصل ہے، ہوا وہی ہے، مولانا مالک ہے ہمارا، و اور حرف عطف علا پر، اللہ ہی اللہ تعالیٰ پر، و حرف عطف علا حرف جار اور اللہ ہی اس میں جلالہ ہے، فل یتوکل پس لازم ہے کہ توکل کرے، فا حرف عطف، لام جو ہے یہ لام امر ہے حکم یا تاکید کے لیے ہے، یتوکل فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، المؤمنون ایمان لانے والے یہ سبجیکٹ ہے، اسم فاعل ہے جمع مذکر سالم، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے آپ کہہ دیں ہمیں ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا وہی ہمارا مالک ہے اور لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر ایمان لانے والے توکل کریں۔ قل لن یصیبنا، یہ منافقین کے اس رویے کا جواب ہے جو مسلمانوں کو پہنچنے والی کسی تکلیف پر خوش ہوتے تھے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ کہہ دیں ہمیں کوئی مصیبت یا تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لوح محفوظ میں لکھ دی ہے۔ یہاں پہ لنا ہمارے لیے کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ مومن کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے چاہے وہ بظاہر تکلیف دے کیوں نہ ہو۔ ہوا مولانا، اللہ تعالیٰ ہمارا کارساز، مددگار اور پشت پناہ ہے، جب وہ ہمارا مولا ہے تو ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ توکل کا مطلب اسباب کو چھوڑنا نہیں بلکہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ سچا مومن وہی ہے جو حالات کے اتار چڑھاؤ میں گھبرانے کی بجائے اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب مل کر بھی کسی کو فائدہ پہنچانا چاہو تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر تم سب مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہو تو نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے۔ جامعہ ترمذی کی 2516 حدیث ہے۔ یہ آیت مومن کے حوصلے اور استقامت کا ذریعہ ہے کہ اسے معلوم ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم اور تقدیر سے ہے۔ اب ہے آیت نمبر 52، قل آپ کہہ دیں فعل امر واحد مذکر حاضر کے لیے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے،
حل نہیں، اور یہ اکثر حرف استفہام ہوتا ہے لیکن یہاں پہ نہیں کے لیے آیا ہے. تربصونا تم انتظار کرتے، فعل مضارع. جمع مذکر حاضر کے لیے را با اور سواد اس کا روٹ ورڈ ہے. بنا ساتھ ہمارے، بی حرف جر ہے اور نہ جو ہے یہ ضمیر متصل ہے. الا سوائے حرف استثناء ہے. احدا ایک کے، الحسنہ یعین دو بھلائیوں میں سے، اور یہ اسم تثنیہ ہے. ہا سین اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے. دو بہترین چیزیں، اس سے مراد شہادت یا فتح ہے. وَنَحْنُ وا حرف عطف ہے. نحنو یہ ضمیر منفصل ہے جمع متکلم کے لیے، اور ہم نتربص ہم انتظار کرتے ہیں، اور اس کے جمع متکلم کا صیغہ ہے را با اور سواد اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے. بکم ساتھ تمہارے، ان یہ کہ یصیبا پہنچائے، کم تمہیں. یصیبا فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے. کم تمہیں، اور یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے. اللہ اللہ تعالی. بی عذابن کوئی عذاب، بی حرف جر ہے اور عذابن جو ہے یہ اسم نکرہ ہے، اس لیے کوئی اس میں ایڈ کیا ہے. من سے حرف جر، اندی ہی اپنے پاس سے، اند ہی اپنے پاس سے، اور یہ ظرف مکان ہے اور ہی جو ہے یہ ضمیر ہے. او یا بی ایدینا ہمارے ہاتھوں سے، اور جو بی ہے یہاں پہ حرف جر ہے اور ایدی جمع مکسر ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے یا دال اور یا، اور نہ جو ہے یہ ضمیر ہے ہمارے لیے. فتربصو فا پس تربصو ان کا انتظار کرو، فعل امر جمع مذکر حاضر کے لیے را با اور سواد اس کا روٹ ورڈ ہے. انا یقیناً ہم، انا حرف تاکید پلس نہ جو ہمارے لیے ہے اس سے مل کر بنا ہے. انا یقیناً ہم ما ساتھ کم تمہارے، متربصون انتظار کرنے والے ہیں، اور اس کا بام محاورہ ترجمہ ہے آپ کہہ دیں تم ہمارے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک کے سوا کسی اور کا انتظار نہیں کرتے، اور ہم تمہارے لیے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہیں کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو انتظار کرو، یقیناً ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. قل هل تربصون بنا آپ کہہ دیجئے کیا تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے کسی ایک کا انتظار کر رہے ہو. ایک مومن کے لیے دونوں صورتیں بہتر ہے، اگر وہ زندہ رہے تو غازی اور فاتح ہے، اور اگر مارا جائے تو شہید ہو کر جنت کا مستحق ہے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اور ہم تمہارے حق میں اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا دلوائے. یعنی منافقین کے لیے دونوں صورتیں بری ہیں، یا تو وہ دنیاوی آسمانی آفات کا شکار ہوں گے یا مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہوں گے. فتربصوا انا معکم متربصون سو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. یہ منافقین کے لیے ایک سخت وعید اور چیلنج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم مسلمانوں کی ناکامی کے منتظر ہو تو شوق سے انتظار کرو، لیکن یاد رکھو کہ انجام کار تمہارے لیے عذاب اور ہمارے لیے کامیابی ہی ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 2787 ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی ذمہ داری لیتا ہے جو صرف اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، یا تو اسے شہادت دے کر جنت میں داخل کرے گا یا اسے اجر و غنیمت کے ساتھ بحریت گھر واپس لائے گا. یہی دو بلائیاں ہیں الحسنیین جن کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے. اب ہے آیت نمبر 53. کل آپ کہہ دیں، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے. انفقو خرچ کرو، اور یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے. نون فا اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے تاؤ ان خوشی سے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے تا واو اور آئن. او یا حرف عطف کر ہن نہ خوشی سے. لن ہرگز نہیں، یتقبلا وہ قبول کیا جائے گا، اور یہ یتقبلا جو ہے یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے اور مجہول ہے، پیسے وائس ہے. پہلے عطین میں سے ایک حرف کے اوپر پیش ہے یتقبلا، اور سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور یہ فعل مضارع مجہول کی پہچان ہے. من کم تم میں سے، تم سے، اور من حرف جر ہے اور کم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی. انکم یقیناً تم، انا حرف تاکید ہے، کم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی. کن تم ہمیشہ رہے تم، اور کانا جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اور تم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے. کن تم قومن لوگ، فاسقین نافرمان، اور فا سین اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے آپ کہہ دیں تم خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے، تم سے ہرگز وہ قبول نہ کیا جائے گا، بلا شبہ تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو. کل انفقوا طوعا او کرہا، یہاں
منافقین کو مخاطب کیا گیا ہے جو چاہے دکھاوے کے لیے اپنی مرضی سے مال دیں یا مسلمانوں میں اپنی جان بچانے کے لیے بادل نخواستہ یعنی مجبوری میں خرچ کریں، ان کا خرچ کرنا ایک جیسا ہے۔ لن یتقبل منکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی قبولیت کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے۔ چونکہ منافقین کے دل ایمان سے خالی تھے، اس لیے ان کا کوئی بھی مال صدقہ یا خیرات اللہ تعالیٰ کے پاس ثواب کا مستحق نہیں۔ انکم کنتم قوما فاسقین، یہاں پہ فاسقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کے دائرے سے مکمل طور پر باہر نکل چکے ہیں، ان کے کفر اور نفاق کی وجہ سے ان کے ظاہری نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ فسق سے مراد کفر ہے۔ ان کے حج نہ قبول ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اگرچہ وہ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے لیکن ان کے دلوں میں سرکشی اور نافرمانی راسخ ہو چکی تھی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 ہے۔ منافقین کی نیت اللہ کی رضا نہیں بلکہ محض لوگوں کو دکھانا یا دنیاوی مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے، اس لیے ان کے اعمال رائگاں ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 54، وا اور حرف عطف ما نہیں نفی کے لیے، مانا آ مانے ہوا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے میم نون اور آئن اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ہم ان سے ضمیر متصل ہے، جمع مذکر غائب کے لیے ان یہ کے اور یہ حرف ناصبہ ہے۔ تقبلا قبول کیے جائیں گے، فعل مضارع مجہول ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے، تا یہاں پہ شی کے لیے ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے پہلے حرف پہ پیش ہے اور پھر سیکنڈ لاسٹ حرف کے اوپر زبر ہے، اور یہ فعل مضارع مجہول کی پہچان ہے۔ قبول کیے جائیں، اور یہ کاف با اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ منہم ان سے، من حرف جار ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے۔ نفقاتو خرچ کیے ہوئے، مال نون کاف فا اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، نفقہ کی جمع ہے۔ ہم ان کے، ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے، الا مگر حرف استثناء انہم یقیناً ہم وہ، کافرو کفر کیا انہوں نے، اور یہ فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، کافا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، بی جو ہے حرف جار ہے اور اللہ ہی جو ہے اس میں جلالہ ہے، وبی رسولی ہی اور اس کے رسول کے ساتھ، وا حرف عطف بی حرف جار، ولا اور نہ، اور نہیں یا تونا وہ آتے، اور وا حرف عطف ہے، لا نافیہ، یا تونا فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، حمزہ تا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، الصلاۃ نماز کو، الا مگر یا سوائے، وہم اس حال میں کہ وہ، کسالہ سست ہوتے ہیں، کاف سین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ کسلان کی جمع ہے یعنی سست اور کاہل کی۔ ولا اور نہیں، وا حرف عطف لا نفی کے لیے، ینفقونا وہ خرچ کرتے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے نون فا اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، الا مگر اور یہ حرف حصر ہے، وا اور یہ وا حالیہ ہے، ہم جمع مذکر غائب کے لیے کارہون ناپسند کرنے والے ہیں اور یہ خبر ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے کاف را اور ہا، اور یہ کارا اس کی جمع ہے، ناپسند کرنے والے ناگواری محسوس کرنے والے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور کوئی ان سے مانے نہیں ہوا اس سے کہ ان کے خرچ کیے ہوئے مال قبول کیے جائیں مگر یہ کہ یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر اس طرح کے سست ہوتے ہیں، اور وہ حج نہیں کرتے مگر اس حال میں کہ وہ ناپسند کرنے والے ہیں۔ وما منعهم ان تقبل، منافقین کے صدقہ و خیرات کے مردود ہونے کی سب سے بڑی وجہ ان کا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے جو ایمان لائے ہوں، چونکہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول پر یقین نہیں تھا اس لیے ان کی مالی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ولا یأتون الصلاۃ الا وهم کسالى، منافقین نماز صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے، ان کے دل عبادت کی لذت سے خالی تھے اس لیے وہ نماز کو ایک بوجھ سمجھتے تھے اور اسے ہمیشہ سستی اور کاہلی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ ولا ينفقون الا وهم کارہون، منافقین جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دیتے تھے تو خوشی سے نہیں بلکہ اسے تاوان یا جرمانہ سمجھتے تھے، وہ صرف اس لیے خرچ کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل رہ کر اپنی جان اور مال بچا سکیں، ورنہ ان کا مقصد رضائے الہی نہیں تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا ہوا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے یعنی غروب ہونے کے قریب، تو وہ اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے جن میں وہ اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 622 ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے افعال ماضی کا اور افعال مضارع کا، اور افعال ماضی افا ازنتا صدقو اور فعل مضارع ہیں افعال مضارع یتبینہ تعلم
اور افعال مضارع کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ شروع میں اتنی سی بات ہوتی ہے، الف تا نون یا سے وہ شروع ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ میری بات ہے، تمہاری بات ہے، ان کی بات ہے یا ہماری بات ہے، کون بات کرنے والا ہے۔ ارتابت فعل ماضی ہے، یستعذنو کا یؤمنون یہ فعل مضارع، ارادو اعدو کارہا ثبتا قیلا فعل ماضی، خرجو زادو فعل ماضی، یبغون فعل مضارع، ابتغوا قلبو جاء ظہرا یہ فعل ماضی ہے، ساقتو فعل ماضی ہے، یقولو فعل مضارع ہے، احزنا فعل ماضی ہے، تو سب کا تسوہم یقولو یتولو یہ فعل مضارع ہے، کاتبا فعل ماضی ہے، یصیبنا یتوکل فعل مضارع ہے، اور پھر تربصونا یتربصون تربصو یہ فعل مضارع ہے، اور پھر انفقو یہ جو ہے انفقو یہ فعل امر ہے اور فعل مضارع ہے، خرچ کرو، اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہا ہے، یتقبلا فعل مضارع، تقبلا یأتونا ینفقون فعل مضارع، اور منع کفروا فعل ماضی۔ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جس میں حرف جار اور اسم مجرور یا ضمیر مجرور دیے گئے ہیں۔ ان کا ان حرف جار ہے اور کا ضمیر مجرور ہے، لہم اور ان دونوں کو ملا کے جار و مجرور کو ملا کے مرکب جاری بنتا ہے۔ 4 طرح کے مرکب ہیں، ابھی ہم نے صرف ایک پڑھا ہے اور آج اس کی لاسٹ پریکٹس کرانے کے بعد کل سے دوسرے مرکبات شروع کریں گے۔ لہم ان کے لیے، لی حرف جار، لا جو ہے یہ حرف جار ہے اور ہم جو ہے ضمیر ہے، لکا اسی طرح سے کا جو ہے یہ ضمیر ہے حرف جار کی وجہ سے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، بی حرف جار ہے اور اللہ اسم مجرور ہے، بی اموالہم مرکب جاری ہے، بالمتقین مرکب جاری ہے، باللہ مرکب جاری ہے، فی ریبہم شک میں، اور فی حرف جار ہے، ریبی اسم مجرور ہے، لہو اس کے لیے، مال قائدین مرکب جاری ہے، فیکم لہم بالظالمین، لکا فی الفتنتی بالکافرین، لنا علی اللہ بنا بعذاب من عندہ معکم باللہ برسولہ مرکب جاری ہے، اور ہر ایک میں حرف جار ہے اور اگلا یا تو اسم مجرور ہے یا ضمیر مجرور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔